بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان میں ان حالات کے مد نظر جو حکومت کی نااہلی چل رہی ہے، اور جہاں پہ جو اسلامی ملک ہے، ایک اسلامک ملک میں جہاں پہ آقا کی عزت اور ناموس کی جہاں پہ بات ہونی چاہیے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ عاشقان رسول جو ہیں ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو میں پچھلے دنوں کچھ بیمار رہا ہوں، اس حوالے سے میں گفتگو نہیں کر سکا، مگر آج بھی میری طبیعت ناساز ہے، تو شاید اتنی انرجی کے ساتھ میں نہ گفتگو کر سکوں، لیکن میں اپنا یہ فریضہ سمجھتا تھا کہ میں اس موقع کو، اس موضوع کو ایڈریس کروں، اور اپنی حصے کی جو میرے حصے میں جو کام ہے اس کی شمع میں جلا دوں، تاکہ میں اس چیز میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ کوشچنس کو میں نے تیار کیا ہے، اور کچھ کوشچنس کو میں نے ریڈی بھی کیا ہے، اور میرے ساتھ آج جو آپ جن بھائی کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہوں نے اس حوالے سے کافی ان کا مطالعہ بھی ہے ان چیزوں پہ، اور حکومتی پالیسی پر بھی ان کی گہری نظر ہے، اور اس لیے میں نے نعمان بھائی کو آج دوبارہ ایک دفعہ دعوت دی ہے کہ میں ان سے ان موضوعات کو، کچھ جو سوال میں نے تیار کیے ہیں ان کو میں ان سے پوچھوں۔ تو سب سے پہلے نعمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پر پروگرام کرنے کے لیے۔ میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم کچھ ڈسکشن کر لیں۔ آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے یاب کرے، اور جو حالات ہیں پاکستان کے وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، بڑی پریشانی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو نعمان بھائی، بیسیکلی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ کوشچنس میں نے تیار کیے ہیں، اور میں وہ آپ سے پوچھوں گا۔ تو بیسیکلی ہمارے ہاں نا ایک عجیب قسم کی بحثیں چھڑ گئی ہوئی ہیں، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے سفیر کو نکال دیا تو معاملات یہ ہو جائیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں نکال دیا ہمارا کیا بنے گا۔ یہ میں نے اس کے حوالے سے کچھ سوال کیے ہیں، تاکہ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے اس پہ نظر روشنی ڈالیں، تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو اس کے سلسلے میں اگر سب سے پہلے آپ سے پوچھوں جو کہ سب سے جو مین تاثر ہمیں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم فرانس کا سفیر جب واپس بھیج دیں گے، مطلب اگر ہم ان کے سفیر کو نکال دیں گے، تو فرانس میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ رد عمل میں ان کو یا ماریں گے، یا ان کی حقوق چھینیں گے، یا ان کو ملک بدر کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ صاحب، آپ کے اس سوال پر آنے سے پہلے میں چھوٹا سا ون سے 2 منٹ ایک چیز پہ لوں گا، تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ جس حوالے سے میں کام بھی کر رہا ہوں، اکثر میری جو ویڈیوز ہیں ان میں تقریباً ہر میری ویڈیو میں یہ موقف ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست ہے، تو یہاں پر اسلام کا بیانیہ اور ریاست کا بیانیہ دینے کے لیے ایک ادارہ اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ میں اکثر ویڈیوز میں بولتا ہوں، اور ہمیں ہر ایسے کیس میں یہی دشواری پیش آتی ہے۔ اب ایک طرف ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جو اس موقف کو جو نمائندگی کر رہی ہے مسلمانان پاکستان کی، دوسری طرف ہے حکومت پاکستان۔ حکومت پاکستان اس کو بلیم کرتی ہے کہ یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں یا اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو تحریک لبیک ہے یا کوئی بھی جماعت اسلام کے کسی موقف پر ڈٹ جاتی ہے یا اس کو اٹھاتی ہے، تو وہ پھر ایک سیاسی جماعت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، یعنی کہ ریاست کا موقف مسنگ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو حکومت وقت جو بھی کر رہی ہے یہ حکومت کا موقف ہے، ریاست پاکستان کا موقف نہیں ہے۔ میں تو اگر ڈائریکٹ اس بات کو کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست بسا اوقات بعض معاملات پر ہائی جیک ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ حکومت اپنی من مانی کر کے ایک ریاستی موقف بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا ریاست کا کوئی اسلامی ادارہ موجود نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہو گئے۔ تو اب ریاست کا کوئی ادارہ ہوتا تو وہ حکومت کی باز پرش کرتا کہ بھئی جو ایکسکیوزز آپ دے رہے ہو کہ ہم فرانس کا سفیر نہیں بھیج سکتے، کیا اسلامی کے لیے یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہے؟ کون بتانے والا ہی نہیں ہے کوئی۔ حکومت اپنے دلال دے رہی ہے، ہمارا اکانومی کا مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہم تو اسلامی ریاست میں ہمیں ایک اسلامی فتویٰ بھی تو چاہیے نا، کہ اس فتوے کی روشنی میں کیا چیز، کون سا ایکسکیوز قابل قبول ہے، کون سا قابل قبول نہیں ہے۔ تو ریاست کا اسلامی ادارہ
مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے موقف کو سمجھنے کے لیے. علماء کرام جتنا مرضی موقف دیتے ہیں، وہ کوئی ریاستی عہدیدار تو ہے نہیں، اس ان میں بھی ان کو میڈیا کوریج ہی نہیں دیتا، تو ان کا موقف چھپا ہی رہتا ہے، عام پبلک تک نہیں پہنچتا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں بھی کچھ واٹس ایپ گروپس میں اور اپنے حلقہ باب میں یہ گفتگو میں کر رہا تھا. میں نے خود کالم بھی پڑھے ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس سے سفیر نکال دیا ہے، فرانس کا سفیر نکال دیا تو فرانس سے یا یورپ میں جتنے مسلمان ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اور وہ پھر ان کو جابس کون دے گا، اور وہ پاکستان پہ برڈن ہوں گے، ان کا کہاں جائیں گے. یہ ایک بڑا ہی فضول سا آرگومنٹ ہے، اور یہ آرگومنٹ ایک ایسا بندہ کر سکتا ہے جو کبھی یورپ گیا نہیں، یا یورپ کا اس نے قانون نہیں پڑھا، یا وہ بالکل جاہل مطلق بندہ ہے. یورپ کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں ہیومن رائٹس کے اندر، وہ ان بنیادوں پر کسی بندے کو نہیں نکال سکتے کہ میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں کی حکومت سے آپ کے تعلقات خراب ہوں. یعنی یورپ میں چاہے فرانس ہو، انگلینڈ ہو، اور یورپ کے دوسرے ملک، وہاں پر جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں وہ ذاتی کیپیسٹی میں، ذاتی حیثیت میں وہاں گئے ہیں، اور وہاں کے آئین و قانون کے تحت وہ وہاں رہ رہے ہیں. وہ پاکستان حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، یا پاکستان حکومت کی نوکری پر نہیں گئے ہوئے وہاں. اگر سفارتکاری میں پاکستان اور فرانس کا تعلق خراب بھی ہوتا ہے تو وہ کسی کو اس بنیادوں پر نہیں نکال سکتے. جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ میرے حساب سے جاہل ہے، اسے قوانین ہی نہیں پتا یورپ کی. بہت ذمہ دار لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، بہت ذمہ دار لوگ ایسی. میں حیران ہوں حافظ صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحافیوں کو میں نے دیکھا یہ کالم لکھ رہے ہیں. میں نے کہا یا یہ بڑی غیر ارسپانسبلٹی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، یا ان کو علم ہی نہیں ہے، یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں اتنے سارے کالم آپ دیکھتے ہیں، وہ پوسٹیں چلتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، لوگ اس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہاں واقعی لوگ وہاں سے پاکستانی نکال دیے جائیں گے، وہاں سے ایک بندے کو بھی وہ نکالیں گے تو وہاں کی ہیومن رائٹس کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا کہ کیوں نکالا اس بندے کا، یا ویزا کیوں کینسل کیا، اس کی نیشنلٹی اس لیے کہ یہ پاکستان سے آیا. بھائی ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم وہاں کے ٹیکس دے رہے ہیں، جتنے یورپین لوگ ہیں وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں، وہاں کے قوانین کے مطابق رہتے ہیں. اب پاکستان حکومت کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، ان بنیادوں پر وہ اپنے شہریوں کو نکال دیں گے، ٹیکس پے شہریوں کو. یعنی آپ اپنے ملازمین کو، اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے انجینئر کو، یہ یو اے کی بات کی جائے تو شاید میں مان لوں. اول تو انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، لوگ اپنی ذات اپنی مرضی سے گئے. یعنی پاکستانی اگر وہاں سے خود چھوڑ کے آتے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، حکومت وہاں کی کبھی بھی نہیں نکال سکتی. یورپی قوانین میں ایسی کوئی چیز درج ہی نہیں ہے. یہ یعنی ایک غلط بات لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے، کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو باقی جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی ہم سے قطع تلقی کر دیں گے، وہ بھی ہم پھر فرانس کے ساتھ ہو جائیں گے، ہمیں پوری یورپی یونین سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. اچھا حافظ صاحب، یہ یورپ کے حوالہ سے، سفیر کے حوالہ سے نا ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے، اچھا ہوا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد، تاکہ حکومت کا بہترین موقف سامنے آ جائے. کیونکہ اور جو ٹی وی چینلز میں وزیر اطلاع، وزیر داخلہ دیتے ہیں، وہ یوں ٹرن اور فضول باتیں بھی چینج کرتے رہتے ہیں صورتحال کے فضا. وزیر اعظم عمران خان نے جب تقریر کی تو ان کا موقف کلیئر ہو گیا نا جو حکومت کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جتنے ایکسکیوزز ہم دوسرے لوگوں سے سن رہے ہیں، انہوں نے ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا اپنی اسپیچ کے اندر کہ اگر ہم نکالیں گے تو باقی لوگ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے. اور ایسا یورپ کو بنے ہوئے یورپ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. سفیر نکالے جاتے ہیں، ابھی رشیا نے سفیر نکالے ہیں، اپنا فرانس کا سفیر نکالا انہوں نے، شاید اسپین کا، جرمنی کا، 3 ملکوں کا انہوں نے سفیر نکالا، اور انہوں نے بھی رشیا کے سفیر نکالے ہیں. باقی کسی ملک نے بھی نہیں، جن کا نکالا ہے انہوں نے نکالے. وینیزویلا نے اسپین کا سفیر نکالا، وینیزویلا نے بھی شاید جرمنی کا سفیر نکالا. باقی ملکوں کو، یعنی ہر ملک، دیکھیے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ تو ٹوٹل پروفٹ اور لاس بیس پہ چلتا ہے نا. ایک ملک دوسرے ملک کے لیے کیوں اپنا نقصان کرے گا؟ اور یورپی یونین کے اندر بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے.
یہ بھی میں نے کچھ پوسٹوں میں پڑھا, بڑے ذمہ دار لوگ لکھ رہے تھے کہ یورپی یونین کا ایسا قانون ہے کہ ایک سفیر نکل گیا تو سارے نکل جائیں گے. بھائی پھر تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھا دیں جب پورے یورپ نے اپنے سفیر واپس بلا لیا. ہم ان چیزوں کو سپورٹ میں ایویڈنس کوئی دیں گے نا, تو ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. تو اس میں ساتھ جی 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 آپ بولیں. اگر پاکستان بالفرض فرانس کا سفیر نکالتا بھی ہے تو کوئی ملک دوسرا اپنا سفیر نہیں نکالے گا. ہاں آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی, وہ دوسری بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کا سفیر نکال بھی دیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باقی لوگ بھی اپنا سفیر نکال دیں گے. انہوں نے کہا پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں, پھر وہ ضد میں آ جائیں گے, دوسرا ملک گستاخی کرے گا, پھر تیسرا ملک کرے گا. یہ بات کی ہے انہوں نے, یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. پر جو ہمارے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, کالم بھرے جا رہے ہیں, ٹاک شوز میں بتایا جا رہا ہے, یہ نہ یورپ کا قانون ہے. کوئی ملک دوسرے ملک کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا. وہ ون یونٹ ایک فائنینشیل بیس پہ ہے, اور وہ ایک ان کا ون یونٹ کرسچن کلب ایک یونٹی ڈیفنس کے معاملہ میں آپ سمجھ لیں, مگر ہر ایک کی ٹریڈ جاتی ہے, ہر ایک کے معاملات جاتی ہیں. پھر ایک سینٹرل یورپی یونین کے اپنے وہ ٹریڈ معاہدے اور وہ سفارتکاری علیحدہ ہے, مگر اس میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے معاملات خراب کرتا ہے تو باقی بھی اپنے سفیر بلا لیں گے. کوئی بھی نہیں بلائے گا. تو کیا اس صورت میں نکالنے کی صورت میں ہمیں کوئی معاشی نقصان ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک بات, پچھلے سوال میں یہ بات کہہ دوں, البتہ سفیر اور یا جو فرانس ہے وہ اپنی لابنگ کر سکتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ, پر وہ چانس تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. یعنی وہ جس ملک سے کرے گا, ہم بھی تو دوسرے ملکوں سے کر سکتے ہیں. یورپ ہم سب کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, ہمارے سب کے ساتھ معاہدے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فرانس کا صدر جب اس نے دیکھا کہ مسلم ملکوں کے اندر جو مسلمان شہری ہیں وہ ہماری پروڈکٹس کا بیان کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ایک کیمپین چلی تھی بحرین میں اور یو اے کے ملکوں میں کہ آپ فرانس کی پروڈکٹس جلا رہے تھے, لوگ سپر اسٹور سے باہر پھینک رہے تھے. تو اس نے فوراً قطر سے رابطہ کیا, اس نے فوراً اسلامی ممالک سے یو اے سے رابطہ کیا. فرانس کے صدر نے اپنی لابنگ کی, اس نے اپنا وہ ایک تعلقات بنائے کہ ہمیں ڈیمیج نہ ہو. ہمارے حکومت نے آج تک کچھ نہیں کیا, نہ اسلامی ممالک سے اس سلسلہ میں کوئی رابطہ ہوا ہے, نہ یورپ کے کسی ملک سے اس سلسلہ میں رابطہ. یعنی انہوں نے نا کوئی کام نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب موجود تھے, ان کی تقریر کے اندر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز موجود نہیں ہے. ایک بھی نہیں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم فرانس کا سفیر نکالیں تو ہمیں ٹیکنیکلی کتنا لاس ہوگا, کیونکہ نو ہوم ورک, بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ صرف آپ وزیر اعظم آ کے بتا رہے ہیں, آپ فیکٹس اینڈ فگر بتائیں لوگوں کو تاکہ اس کو چیلنج کیا جائے کہ بھئی ہمیں اتنا لاس کیسے ہوگا, آپ جو اکنامک لاس کی بات کر رہے ہیں. اب جو آپ نے بات کی نا کہ صاحب اکنامک لاس, اب میں یہی کہہ رہا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جائیں. $396 ملین کی ہماری امپورٹ ہے, ایکسپورٹ ہے, اور $356 ملین کی ہماری امپورٹ ہے. آلموسٹ بیلنس ہے فرانس کے ساتھ. یعنی اگر ہم دونوں طرف سفارتکاری بات کریں, اس کو بھی اتنا لاس ہے جتنا ہمیں لاس ہے. اتنے ہی پیسوں کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں اور اتنے ہی پیسوں کی چیزیں ہم اس کو بیچ رہے ہیں فرانس میں. یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی $1 بلین کے ٹریڈ معاہدے ہو رہے ہیں. ہماری فرانس کے ساتھ کاسمیٹکس چلتی ہے, کاٹن کپڑا, یہ چھوٹی موٹی پروڈکٹس چلتی ہیں ساری, اور کوئی پیٹرول کی ہے کچھ. یعنی اتنا کوئی لاس نہیں ہے. اگر جہاں تک لاس کی بات ہے نا, بتائیں کرونا ایس او پیز نے تھوڑا لاس کیا معیشت کا. اتنے لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر, اتنے لوگوں کو لاس ہوا ہے, لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو پاکستان بھی اسے ہٹ ہوا, اور یہ کنٹینیو ہے یہ سلسلہ. ابھی بھی جو لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا رہے ہیں, دکانیں 6 بجے بند کر دیتے ہیں, 6 بجے کے بعد کاروبار تو بند ہو رہا ہے لوگوں کا. کرونا ایس او پیز پہ ہم نے یعنی کہ اس کو قرآن سمجھ کے ہم نے نافذ کر دیا, کیونکہ WHO نے کہا, ہم نے اس کے اکنامک لاس کیلکولیشن بھی نہیں کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہمیں معیشت کا لاس کتنا ہوگا. اگر آپ اس پر بھی ہوم ورک کر لیتے تو آپ دنیا کو فیکٹس بتاتے کہ ہمارا لاس ہے ہی نہیں وہاں پر فرانس کے سلسلہ میں. میں فگرز بتا رہا ہوں, 2020 کے فگرز ہیں, $356 اور $396 ملین کا ڈفرنس ہے, $40 ملین. لیکن اس میں یہ بھی تو فیکٹر آئے گا, اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہمیں دہشت گرد ملک قرار نہیں دیا جائے گا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں, اس طرح کا لیبل نہیں لگے گا ہم پہ ایز اے نیشن؟
دیکھیں اکنامکلی میں وہ اکنامکلی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ جب ایک ٹائم تھا ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ آپ ملک چندوں سے چلائیں گے، صدقوں سے، تو وہ کہتے تھے کہ میں عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ جی میں تو میری تو قوم نے مجھے چندہ اتنا دیا ہے شوکت خانم کے لیے تو ہم تو ملک چلا لیں گے، ہم کسی سے قرضے نہیں لیں گے، یہ باتیں کرتے تھے۔ تو جہاں ڈیم فنڈ بن سکتا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم اگر ناموس رسالت کا ایک فنڈ بنا دے نا، بیشک ہمارے بجلی کے بلوں سے کاٹ لیں، سوئی گیس کے بلوں سے کاٹ لیں، دوسرے یوٹیلیٹی بلز میں ڈال دیں، سیلز میں ڈال دیں، عوام چپ کر کے آپ کو دے گی، آپ کا لاس سارا ریکور ہو جائے گا فرانس میں ایک فنڈ۔ اور ہمارے اتنے ملینئر لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں مان نہیں سکتا کہ وہ ناموس رسالت پر وہ کمپرومائز کریں گے۔ یعنی حکومت نے تو کسی مشاورت ہی نہیں کی نا، بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ان کی پریورٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ورنہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کی جائے، حکومت کوئی نہ لابنگ کی ہے نہ اسلامی ملکوں سے کوئی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نکال دیں سفیر، اکنامک لاس برداشت کر لیں، کورونا کے بھی تو ہم کر رہے ہیں، ہماری عوام پر اس کا بوجھ ڈال دیں، ٹیکسیز میں ڈال دیں، بلز میں ڈال دیں، ناموس رسالت فنڈ بنا لیں، زکوٰۃ وہ سارا ڈال دیں، وہ عوام دے گی وہاں پہ۔ مگر اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑی دیر چلے گی، یہ اصحاب کی جو گیم ہے نا تھوڑی دیر چلے گی، پھر دوسرے ممالک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اسلامی ممالک جب ہم لیڈ کریں گے نا اس معاملہ میں تو دوسرے اسلامی ممالک ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس معاملہ میں، تو وہ دیکھیں گے کہ یار پاکستان کی اکانومی تو اتنی گئی گزری ہے یو اے ای اور سعودی عرب اور ان کے مقابلہ میں، ہم نے یہ برداشت کر لیا، تو وہاں کے عوام پریشر نہیں ڈالیں گے اپنی حکومتوں کے اوپر، ڈالیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ پاکستان نے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ دیکھیں ایک ملک کو تو کھڑا ہونا پڑے گا نا، اگر کوئی نہیں ہو رہا، آپ سفارتکاری میں کامیاب نہیں ہو رہے دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے میں، تو آپ کریں گے، اس کا سارا بوجھ اپنی عوام کے اوپر ڈالیں۔ اور یہ بھی تو یہ بھی دھرنے کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سڑکیں بلاک کر دی، یا آج عمران خان صاحب فیکٹس بتا رہے تھے کتنا لاس ہو گیا، وہ بھائی سارے لاس آپ کو ناموس رسالت پہ نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے کرپشن کا پیسہ ریکور کر لیا، وہ کر لیں آپ، وہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے۔ یعنی بزنسز کا کوئی حال نہیں ہے پاکستان میں، ہر طرح کی یعنی چور بازاری ہے، وہ چلتا رہے گا سسٹم، بس ناموس رسالت کے مسئلہ میں ہمیں لاس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم نے اتنا زیادہ پیسے کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اپنے ایمان کو ایکچولی، یعنی یہ پریکٹیکلی ہم بات کریں۔ اب جو آپ نے بات کی نا دہشت گردی والی، دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے سننے کی کہ جو فیٹف ہے نا، فیٹف جو بنائی گئی تھی کہ یہ منی لانڈرنگ کے حوالہ سے یہ تین چیزوں پہ کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ نہ ہو، ایک یہ کر رہے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کی جو پروسٹیٹیوشن میں استعمال ہوتی ہے، وہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کو روکا جائے تاکہ ہیومن ٹریفکنگ رکے، دوسرا ڈرگس ڈیلنگ جو پوری دنیا میں ہوتی ہے اس کے لیے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ روکی جائے تاکہ ڈرگس ٹریڈ کم ہو، تیسرا ہے ٹیررزم، دہشت گردی۔ آپ کو مزیدار بات بتاؤں، پاکستان ڈرگز میں ٹیررزم سے اوپر ہے فیکٹس اینڈ فیگرز میں، منی لانڈرنگ میں، مگر وہ اس پر ہم پہ پابندی نہیں لگ رہی، نہ ہی ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم جس میں سیکنڈ ہے نا دہشت گردی، اس کو اوپر کیا جا رہا ہے کہ آپ دہشت گردی والی منی لانڈرنگ ختم کریں، یعنی ایک پلان کے تحت اب دہشت گردی کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ فیٹف ڈیفائن کرتا ہے، ہمارے سے تو نہیں مشاورت ہوگی نا علماء کرام سے کہ دہشت گردی ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ اسلامی ملک، یہ بھی فیٹف بتا رہا ہے دہشت گردی کیا ہے، اتنا پسندی کیا ہے، ہم وہاں سے ڈیفینیشن لے رہے ہیں، قرآن و حدیث سے میں مشاورت نہیں کر رہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے نا کہ یہ اگر ہم سفیر نکالیں گے تو یہ ہمیں انتہا پسند کریں گے، حافظ صاحب ساری کی ساری باتیں ہماری حکومت کی اور ان کے جو حمایت ہے سب باتیں ازمپشنز پر ہے، ازمپشنز، عمران خان سے کی آج کی جو تقریر ہے ساری ازمپشنز پر ہے، یعنی انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ ہمیں کہ فرانس ایسا کر دے گا کیونکہ انہوں نے فلاں ملک کے ساتھ ایسا کیا، کوئی ایویڈنس نہیں، ازمپشنز، ٹوٹل ازمپشن۔ شیخ رشید صاحب مکمل ازمپشنز کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، بھلے فرانس کرے ہی نہ وہ چیز، بھلے فرانس اس کو واقعی ایک انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ایک پروٹیسٹ لے، جیسے ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے کہ آپ سفیر واپس بھیج دیتے ہیں، اور ہم بھی بھیجتے ہیں، انڈیا کا سفیر بھی بھیجتے ہیں، یورپ کے ملک بھی آپس میں اپنے سفیر بھیجتے ہیں، تو چاہے وہ اس کو اس کیٹیگری میں لیں، اور ہم نے اتنا ان کی طرف سے ہم نے اتنا بیانیہ دیا ہے کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، اب وہ شاید وہ کر بھی دیں، یعنی ہم نے ان کا کیس خود ہی لڑ دیا
ایسے ہی ہے. ان کا کوئی کالم نہیں آیا. میں کہوں اگر ہماری حکومت سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے زیادہ دھرنے ہوئے اور اتنا زیادہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بات جا رہی ہے, کیا فرانس کی طرف سے کوئی ایسا آیا موقف؟ انہوں نے کوئی خبردار کیا ہمیں؟ نہیں, ہماری طرف سے ان کی حمایت کا موقف ضرور آ رہا ہے. ہمارے وزیر, ہمارے مشیر, ہمارا میڈیا سارے لگے ہوئے ہیں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا, کہتے ہیں نا چور نہ رو پانڈ کالی. وہ ایک یہ بھی ہے نا کہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم زیادہ گرم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, چائے اتنی نہیں گرم ہوتی. ایسے ہی ہے. تو وہ دیکھیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل قوانین کو, چلو جی مولوی حضرات نہیں سمجھتے نا, عمران خان تو سمجھتے ہیں, ان کی کابینہ تو ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہے, وہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں نا. میرا سوال یہ ہے کہ ٹل ڈیٹ انہوں نے کیا ہے اس سلسلہ میں؟ ایک لیٹر تک نہیں لکھا انہوں نے سفارت, یعنی سفیر کو طلب کر کے اس سے جواب طلبی کرنا تو اور چیز ہے, ایک ریٹن لیٹر بھی نہیں بھیجا, صرف پوائنٹ سے کوڑے. میں نے اقوام متحدہ میں تقریر کر دی. بھائی تقریریں کام ہے علماء کا, یا آپ کا اور میرا, جیسے ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں, یعنی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے نا ہم تقریر کریں. حکومتیں ایکشن لیتی ہیں, حکومتیں تقریریں نہیں کرتی. اب وہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر پتہ نہیں کتنی زندگی بیچنی ہے. اور اچھا پھر مزیدار بات یہ, اس تقریر کے بعد ہی فرانس کا انسیڈنٹ. صحیح بات ہے. یعنی اب اس تقریر کا کوئی جواز رہ گیا؟ کوئی جواز نہیں رہا. اچھا آج کل جب حکومت سے معاملات کنٹرول میں نہیں آئے, اب اس سپیچ کو دوبارہ وائرل کر رہے ہیں, دوبارہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. وہ اپنے منہ پہ جوتا مار رہے ہیں. یعنی آپ کی سپیچ اتنی پاورفل تھی, اتنی افیکٹو تھی, اتنی امپریسو تھی, تو رزلٹ میں انہوں نے حکومتی سطح پر آپ گستاخی کر دی. یعنی بس جوڑ ہیں جملے. یہ آج کی جو تقریر تھی نا عمران خان صاحب کی, یہ عوام پاکستان کے لیے نہیں تھی, یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تھی. جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہے نا, عمران خان صاحب بس ان سے مخاطب تھے کہ میں نے تقریر کی ہے, میرے پوائنٹس یاد رکھو. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. عوام پاکستان کی تو ڈیمانڈ ہے, سفیر نکالو, اس پہ تو آپ نے بات ہی نہیں کی. اس نے کہا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں, کوئی ایویڈنس آپ نے نہیں پرووائڈ کیا. ویسے آپ کو سارا یورپ کا پتہ ہے. ویسے عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے یورپ کا سب سے زیادہ پتہ ہے, اور کسی کو نہیں پتہ. اور جب باتیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سفیر ہم نہیں بھیج سکتے, بھائی آپ بھیج سکتے ہیں, یورپین قوانین کے تحت بھیج سکتے ہیں. آپ نے تو بھیجا ہی نہیں نا, آپ نے تو وہ یعنی ان سے یار مذمت بھی نہیں کی ابھی تک. اچھا مذمت کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کل 3 سے 4 ٹویٹ کیے اس سارے پریشر کے بعد, اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایسے ٹویٹ کسی نے نہیں کیے. یعنی ایسا اس میں اہل مغرب کہہ رہے ہیں, فرانس نے گستاخی کی ہے, آپ اہل مغرب کو مخاطب ہو رہے ہیں. یہ پوائنٹ ہے, یہ بڑی ڈپلومیسی ہے. جیسے میں کہوں نا, پاکستان میں ایک شہر ہو, یعنی کوئی شہر کے لوگ ہوں, اس میں ایک بندے کا نام مجھے پتا ہو کہ اس نے یہ غلط کام کیا. مثال طور پر میں فیصل آباد کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں فلاں بندے سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, میرے پریشر ہے کہ میں نے اس کی مذمت کرنی ہے. میں کہتا ہوں فیصل آباد والوں یہ کام مت کیا کرو. ہاں نام بھی پتا, آپ کو نام بھی پتا ہے, یعنی منہ پہ چوں تک نہیں کر رہے فرانس کے لیے. یار یہ کیا ایسی کون سی دال گلی ہوئی ہے, ہمیں سمجھ نہیں. میرے حساب سے صرف فیٹف کا ہیڈ آفس فرانس کے اندر ہے. یہ ساری فیٹف کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ فرانس مین ممبر بھی ہے, ویٹو پاور بھی ہے, اس کے بعد فیٹف کا ہیڈ آفس بھی فرانس کے اندر.